صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرات، علماء کرام، جناب صوفی محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی یہ محفل پاک ہے۔ اللہ کریم ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں صاحب ایمان کیا ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جیسے ہی انسان مسلمان ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامتناہی رحمتوں اور نوازشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ دو خوبیاں اپنے اندر وہ خاص کر کے پیدا کریں، ایک تو یقین کامل کی، مضبوط ایمان کی دولت کا حصول کریں، استقامت اختیار کریں، پختہ نظریات رکھیں، اور دوسرا فرمایا کہ نیک اعمال کریں۔ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، انہیں رب وہ اجر عطا کرے گا جو ختم نہیں ہوگا، انہیں نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ لا متناہی اجر ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔ ہم لوگ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنی زندگی کے اوقات کو مرتب کرتے ہیں۔ ایک جیسی کیفیت میں انسان سارا وقت نہیں گزار سکتا۔ کسی کو کہا جائے کہ سارا دن تو سو کے گزار، تو سو نہیں سکتا۔ اسے کہا جائے کہ تو ہمہ وقت کھانا ہی کھاتا رہے، تو اس کے من پسند غذائیں دسترخوان پر چن دی جائیں تو وہ سارا دن کھا نہیں سکتا۔ کسی شخص سے یہ کہہ دیا جائے کہ تو سارا دن ہنستا رہے، تو وہ بھی اپنے اوپر بوجھ محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج اس طرح کا بنایا ہے۔ آپ دیکھیے پانچوں نمازیں وقفے وقفے سے رکھی۔ رمضان شریف کا ایک مہینہ 12 مہینوں کے اندر رکھا۔ ہمیں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرنا چاہیے۔ صبح کی نماز سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ کچھ نہ کچھ کام، کچھ نہ کچھ اعمال سارا دن چلتے رہیں۔ کسی شخص کو بھی بھئی اس کو کھلا رہنے دینا جی، یہ بار بار جو بجے گا تو کھول دے اس کو، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کھڑے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ مہربانی فرمائیں، آپ تو موبائل دیکھ رہے ہیں، میرا خیال تھا شاید میری تقریر سننے آئے ہیں، یہ آپ کے پاس رہیں گے، میں تو چلا جاؤں گا ابھی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کر دیں، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ عزیز بھائی، اپنے معاملات کا، ہمارے ہاں نا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ جن کے ہم عرس بناتے ہیں، جن کی یاد میں ہم بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنی زندگی سے کوئی کام لے لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو نفع بخش بنا لیا تھا، انہوں نے اوقات ضائع نہیں کیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جو بلا وجہ بیٹھے ہیں موبائل لے کے، کوئی مقصود نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں، اور مفت کا اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے دو چار باتیں یاد کر کے، کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا،
کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت کائنات بنائی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے معاملات سے زیادہ دوسروں پر توجہ دیتے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، بھئی اسے چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ نے کچھ مصروفیات زندگی میں بنائی ہیں، آپ اگر باصلاحیت ہیں تو آپ نے اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے کیا ہے؟ تو کچھ اعمال مرتب کر لیے جائیں، کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو کوئی اور لوگ ہیں جنہیں بڑے فلسفی ہونے کے باوجود مقصد حیات نہیں ملا، ہمیں تو کھلا کھلا مقصد حیات اللہ نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا موت اور حیات کے درمیان اتنا ہی تو مقصد ہے کہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو کچھ اعمال ترتیب دے لیے جائیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نہ گھر سے باہر نکلا، اس نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے اور ہے وہ بیچ بازار کے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ اب میری نماز پڑھنا ہی ثواب کا کام نہیں، راستہ کشادہ کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے موٹر سائیکل ذرا احتیاط سے کھڑی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ نہیں دیکھتے، کھڑی کر دیتے، اچھا کئی دفعہ انہیں کہا جائے نا ذرا سائیڈ پہ کرو تو کہتے ہیں آپ نے آگ بجھانی ہے جا کے۔ بھئی ہم نے نہ بھی بجھانی ہو تو پھر بھی آپ کا روڈ بند کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کو ایک کونے میں اس کو کھڑا کرنا چاہیے تھا جہاں لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درخت بیچ بازار کے لگا تھا جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے رستہ کشادہ کروں گا، ویسے تو درخت لگانے کا اجر ہے لیکن یہ ایسی جگہ پہ لگ گیا ہے جہاں تکلیف دیتا ہے۔ اس شخص نے اوزار لیا، کوئی کلاڑا پکڑا، کوئی یاری پکڑی، جو اس دور میں اسے میسر آیا، اس نے وہ درخت کاٹ کے لوگوں کا رستہ کشادہ کیا۔ رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ہم بالخصوص نوجوان طبقہ، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے میں ذرا بور ہو رہا تھا تو باہر نکل آیا ہوں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ بور بھی تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جو اتنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ کام ہے کہ بور ہونے کا بھی وقت نہیں، وہ کہاں سے لے کے آئیں بور ہونے کا ٹائم؟ میں سیر کرنے جا رہا ہوں، میں ادھر نکل رہا ہوں، میں ادھر نکل رہا ہوں۔ بھئی یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کے اوقات کے اندر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلانی خبر دیکھی تھی فلاں، بھئی اب تو کچھ اس طرح کے سوال بھی ہونے لگے جن کا جواب کئی دفعہ بیان کرتے شرمندگی سی ہوتی ہے۔ جناب وہ آپ نے میری فوٹو ہی نہیں دیکھی، میں عمرہ کرنے گیا تھا، نے غور ہی نہیں کیا، میں نے تو اسی دن اپلوڈ کر دی تھی۔ اب میری طرح کے کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں بیچارے دیکھ پاتے، کئی دفعہ نہیں کوئی چیز نظر سے گزرتی تو وہ ایک عجیب سا ہم نے ماحول بنا لیا ہے۔ کچھ زندگی سے کام لیا جائے، کچھ اپنے آپ کو مرتب کیا جائے، کوئی خیر کر لی جائے، کوئی کر لی جائے، کوئی ڈیوٹی کر لی جائے۔ میرے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کر لینا۔ ایک جگہ فرمایا تمہیں مسکرا کر ملنے پر ہی صدقے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اپنے وجود سے کچھ کام کر لیا جائے، کچھ ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے، کچھ ڈیوٹیاں کی جائیں۔ ہمارے ہاں یہاں تنقید ہے یا بحث ہے یا دوسروں پر تبصرے ہیں، یا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یا حالات آج کل کہاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کام کرنے والے اتنا کام کر کے گزر بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے صرف، وہ کسی نے کہا تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ساری رات بیٹھ کے اندھیرے کا شکوہ کرنے سے بہتر تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کوئی اپنے حصے کی شمع روشن کرتے، بلا وجہ شکوے کرنے کا کیا معنی؟ جو لوگ کوئی خدمت کرتے ہیں، سوسائٹی میں کوئی کام کرتے ہیں، کچھ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھیے ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں،
دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے درخت لگایا یا کوئی پودا لگایا یا کوئی فصل اس نے بوئی، فرمایا کوئی انسان یا پرندہ جب جب اس سے نفع اٹھائے گا تب تب اللہ لگانے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، ہمارے بزرگ بھی نہیں بیٹھتے تھے آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم دیہاتوں میں کہتے تھے نا بزرگوں کو کہ تسی ان چھڑ دیو میں کرنا، تو بزرگ کا انسان جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا، لہذا میں نہیں بیٹھنا، حرکت میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ مجھے کرنے دو، لگے رہتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، آج آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، وہ وہی کہتا ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ وہ یہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ تھوڑا نا اٹھا بھی کرو، تھوڑا چلا بھی کرو، تھوڑی واک بھی کرو، تھوڑی ورزش بھی کرو، یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ کدی کدی موبائل تو اکھاں چکیا بھی کرو۔ کیا خیال ہے جی؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تھوڑا سا نا، یعنی اس پہ تو بالکل لوگ لیٹ گئے ہیں موبائل لے کے، اس کے علاوہ زندگی ایسی ہے جیسے ساری اس کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ بھئی حقیقت شناس بنے، تھوڑا سا آنکھیں کھول کر باہر دیکھیں۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بزرگ درخت لگا رہے تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ زمین میں درخت لگا رہے۔ تو محمود غزنوی قریب آئے تو قریب آ کے کہنے لگے بابا جی آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اور صحت کی جس کیفیت میں ہیں، نہ آپ اس درخت کا پھل کھا سکیں گے نہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرائن یہ بتاتے ہیں، شواہد آثار یہ ہیں کہ آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، تو پکا ہوا پھل کسی وقت بھی گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں سارے علوم، پر یہ کہ آپ لگتا ہے کہ نہ پھل کھا سکیں گے اور نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، تو اتنی مشقت۔ تو بابا جی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے پتر میں نہ بھی پھل کھاؤں گا نہ بھی چھاؤں میں بیٹھوں گا تو میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا، نواسیاں نواسے تو چلو کوئی راہ گیر تو بیٹھے گا نا۔ محمود بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اتنی اچھی سوچ، دوسروں کے لیے کچھ کر جانے کا خیال۔ اس نے فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی، بابا جی کو تحفے میں دے دی کہ بابا آپ کی سوچ بڑی عمدہ ہے، یہ اشرفیاں رکھ لے۔ تو بابا جی مسکرائے، کہنے لگے تو کہتا تھا تو پھل نہیں کھائے گا، تو میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، تو دیکھ میرے رب کا انعام، ابھی میں نے لگایا نہیں اور پھل پہلے ہی آ گیا ہے، کہ دیکھ کیسے اللہ نے پھل عطا کیا ہے۔ محمود اس بات سے بھی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ایک تھیلی اور دی۔ تو بابا جی کہنے لگے محمود دیکھنا پھر میرا رب کتنا کریم ہے، لوگوں کے درختوں پر سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، میرے میں 2 دفعہ لگ گیا ہے۔ اس نے ایک تھیلی اور دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ حسن نیت، کچھ کرنے کا شوق، کچھ طبیعت میں رعنائی، یعنی انسان نہ تھوڑا اٹھے تھوڑا چلے، نیرا نشستن گفتن برخاستن، اس سے کام نہیں چلتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ بھی لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اس سے بھی انسان کا لہو گرم رہتا ہے، پر تو کچھ کر تو صحیح۔ امام غزالی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بندے نے شکایتیں شروع کر دی، سارے یار خراب ہیں، سارے دوستی غلط ہیں، جس سے تعلق بنایا وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، اس دنیا میں مخلص رہا ہی کوئی نہیں۔ تو امام صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے کوئی بھی نہیں مخلص؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری صورت میں کسی کو کوئی مخلص دوست مل جائے۔ ہم کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی ہمارا پلان۔ دیکھیں کام کرنا آسان نہیں، یہاں کو بندہ اگر بولنے بیٹھے گا تو پھر ہو سکتا ہے اس کی غلطی بھی نکل آئے، اور جو بولے ہی نہ۔ یہاں جو آدمی آئے گا ممکن ہے اس پر تنقید بھی ہو، لیکن جو آئے ہی نہ، میدان میں نکلے نہ، جو نکلتا ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ، اور یہ جو تنقید ہوتی ہے یہ بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے اگر بندے میں حوصلہ ہو تو، یہ بھی بندے کو سنورنے کا سجنے کا موقع دیتی ہے اگر بندہ حوصلہ مند ہو تو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ والا حوصلہ لوگوں میں موجود نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے عام دام برسر مطلب۔ تو آپ میدان میں جب نکلتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے،
آپ کے وجود میں کہیں نکاہت بھی آتی ہے، کہیں آپ کو آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو تھک کے سوئے نا اس کی نیند بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ جو انسان کچھ کر کے رات کو لیٹتا ہے نا، وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں کوئی ایسے ہی نہیں ہوں، میں نے کچھ کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ مرتب کرے، کچھ طے کرے، با مقصد کرے۔ یہ لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں، ٹینشنیں کیوں زیادہ ہیں؟ ایک تو کچھ کرتے نہیں، اور دوسرا کرتے ہیں تو مقاصد بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے مقاصد ہیں۔ مثلا گھر بنانا ہے، بن گیا گھر، اب کیا کریں؟ پیسہ جمع کرنا ہے، ہو گیا پیسہ جمع، اب کیا کریں؟ یہ مقصد ہی چھوٹا ہے، یہ مقصد ہی چھوٹا ہے۔ مقاصد بڑے بڑے، بات بڑی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا جذبہ، رسول کریم کے کرم پر نظر، بڑی بات انسان کرے، بڑا حوصلہ ہو اس کے اندر۔ وہ جب بات کرے تو وہ دیکھیں نا، ہم اس پیارے محبوب کے ماننے والے ہیں جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں کی سوچیں کبھی بھی سطحی نہیں ہونی چاہیے، وقتی نہیں ہونی، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے بڑی بات کرنی چاہیے، اسے آنے والی نسل کی بات کرنی چاہیے، اسے بڑے مقاصد کی بات کرنی چاہیے، اسے بڑے حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے نا تو حضور اپنی امت کو عالمی منشور دیتے تھے، عالمی۔ ہماری اول تو سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور بات جب بھی شروع ہوتی ہے نا اپنی گلی سے شروع ہوتی ہے، اور گلی میں ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گلی سے بھی سمٹ کر اپنی ذات تک آ جاتے ہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اتنی خوفناک خود غرضی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی سوچیں، بڑے نظریات۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں تمہیں وہ نظام لا کے دوں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے چلے گی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اکیلی آئے گی، اسے سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ دور آیا، لوگوں نے دیکھا جنگ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ مکہ بھی ابھی فتح نہیں ہوا اور پیٹ پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے، لیکن جب حضور چٹان پر اوزار مارتے تھے، ہتھوڑا مارتے تھے نا، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے لو بھئی یمن ہمارا ہو گیا ہے، اور دوسرا ہتھوڑا مار کے کہتے تھے لو شام کی کنجیاں آ گئی ہیں، لو روم فتح ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی بات محبوب بیان کرتے، اور پھر صحابہ کو پتہ تھا کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ وہ بھی کہتے تھے کہ بالکل جو کریم نے کہہ دیا ہے وہ تو ہو گیا ہے۔ تو بڑی مقاصد پیدا کرے زندگی میں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں نا، اقبال نے کہا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم سکھاتے کیا ہے؟ روزی روٹی کمانا۔ ہم ان کی نا معاشی تربیت کرتے ہیں، روحانی تربیت نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام صبح صبح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے وقت بیدار کرتے تھے، فرماتے تھے اٹھو رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا ہے۔ اگرچہ وہ تو ساری ساری رات بیدار رہتی تھی، یہ بھی تعلیم امت کے لیے۔ تو بڑے مقاصد خود پیدا کریں، آنے والی نسل کو بڑے مقاصد دیں، اور کچھ چیزیں مرتب کریں۔ بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک خاتون نا نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ کوئی ڈیوٹی تو لی نہ اس نے، حضور کی مسجد مبارکہ میں جھاڑو، کتنی بڑی سعادت۔ حضور کی مقدس مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ وہ خاتون بیمار ہو گئی، قربان جائیں اللہ کے محبوب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو تکلیف نہ ہو، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح رسول کریم گزرے تو فرمایا یہ تازی قبر، اور انداز میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتب احادیث میں، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ حضور وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ فرمایا سارا کچھ جاننے والے رسول فرمانے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر محبوب کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ ویسے تو جنازہ ایک ہو جائے تو دوسرا جائز نہیں،
لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو فرمایا بناؤ صفیں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی ڈیوٹی تو کی نا, کوئی کام تو کیا. زندگی میں بڑا وقت بیکار گزر گیا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتیوں کو بھی جس بات پر پچھتاوا ہوگا وہ چیزیں ہوں گی جو ان سے وقت کے ضیاع میں ضائع ہو گئی. اپنے اوقات کو مرتب کریں چیزوں کو. میں اب تو بڑا ڈرتا ہوں جلسوں میں جانے سے, وہ اس لیے کہ وہ 3 بجے رات کو نا جی 3 بجے بھی رات کو کہتے ہیں بلا تاخیر خطاب شروع ہونے لگا. بھئی اس سے زیادہ تاخیر کب ہوگی؟ بلا تاخیر. اور پھر عجیب مسئلہ ہے, جو حضور کی نعت پڑھ رہا ہے اس کی بھی کیٹیگری بنا دی ہے, یہ مقامی ہے اور یہ قومی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کا ہر نعت خواں بڑی عزت والا ہے, وہ جہاں کا بھی ہو. تو وہ چیزیں اس طرح زیادہ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بات کو کھینچنا اور چیزوں کو لمبا کرنا پسند کرتے ہیں. دیکھیں ذوق کا انکار نہیں, لیکن کوشش کریں ہم چیزوں کو مرتب کریں. یہ کتنے سارے لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ, مغرب کے بعد بھی اتنے سارے لوگ تشریف لے آئے, اور اسی محفل کو اگر ہم کھینچ کے رات 11 بجے بھی لے جاتے تو چلی جاتی. کیا حالات؟ تھوڑا سا چیزوں کو مرتب کریں. یہ جتنے بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں یا جن کے یوم منائے جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں صفحات لکھے ہیں. آج لوگوں سے سارے پڑھنے مشکل ہیں جنہوں نے لکھا ہے, لیکن ان لوگوں نے نا اپنے ٹائم مرتب کیے تھے, انہوں نے محنت کی. جب انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے ان کے وقت میں برکت پیدا کر دی. تو اس لیے زندگی میں کچھ کریں. رب فرماتا ہے اگر تم ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرو گے تو لہم اجر غیر ممنون, تمہیں وہ اجر دیا جائے گا جو ختم نہ ہونے والا ہے. دوبارہ دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت صوفی صاحب کی قبر پہ رحمت فرمائے.